سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ ہاں یاد رکھیے گا، خدا تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ کی در پر پہنچنا ہوگا، پہنچیے نا۔ سہارا یا تڑپتا ہے میرا دل، ترستی ہے بہت آنکھیں، کہیے سبحان اللہ۔ تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے بہت آنکھیں۔ یقین مانیے اگر آپ عاشق رسول ہیں، سچے عاشق رسول ہیں، تو اس شعر میں آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے بہت آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ۔ حاجی صاحب جو حاجی صاحب سنیے، دوبارہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آنکھیں ترس رہی ہے دیدار کے لیے، ایک دن حضور خواب میں، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے۔ عاشق رسول اپنے نبی کی یاد میں کس طرح سے انڈیا سے مچل رہے ہیں، کہتے ہیں تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے، بولیے بہت آنکھیں، یا رسول اللہ، آنکھیں ترس رہی ہے دیدار کے لیے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے۔ نہیں مال و زر تو چاہے میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل مجھے جانب مدینہ، میرے عشق مجھ کو لے چل مجھے جانب مدینہ۔ تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے بہت آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ آمین آمین رسول اللہ، دوبارہ رسول اللہ۔ بہت اشعار ہے، وقت زیادہ نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں سناؤں گا۔ آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ ذرا مشتاق پر دم آخر، دم آخر، دم آخر، ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا
رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو نو جہاں میں ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی سیدنا مولانا محمد صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سنیں توجہ کے ساتھ سنیں ہے نا. یہ پنکھا لگا دیں گے. ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے ادھر آپ لگائیے ادھر. آپ لوگ ادھر دیکھیے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ سورہ توبہ کی تلاوت کرنے کا آپ کے سامنے شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت کا فرمان ہے قل اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے آپ لوگوں کو بتا دیجئے آپ لوگوں کو کہہ دیجئے آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے کنبے اور تمہاری کمائی کا وہ مال اور تمہارا یہ پسندیدہ مکانات ان میں سے کوئی بھی چیز اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہے تو انتظار کرو. اللہ اپنا عذاب اتارے. اللہ ان فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ان ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا کن کو جن کی نگاہوں میں یعنی ہر چیز سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے زیادہ وہ مال سے محبت کرے اپنے اولاد سے محبت کرے اپنے دوست و احباب سے محبت کرے. اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. حضرات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر جو ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا ہے جو ہمیں محبت کرنے کا طریقہ بتایا ہے وہ ہے محبت خدا اور محبت مصطفیٰ. زور سے بولیے سبحان اللہ. محبت خدا کی کیا اہمیت ہے اور محبت مصطفیٰ کا کیا مقام ہے. جب آپ حدیث سنیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا. قرآن کی آیتیں سنیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا. میں حدیث تو بعد میں پیش کروں گا لیکن آئیے میں سب سے پہلے محبت رسول کی جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں. یہی وہ محبت رسول کا خوبصورت اور حسین جام ہے. جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اٹھا کر پی لیا ہے تو آپ صداقت کے آفتاب بن کے چمکے ہیں. یہی وہ محبت رسول کا خوبصورت اور حسین جام ہے. جب حضرت عمر فاروق اعظم نے اٹھا کر پی لیا تو آپ عدالت کے بادشاہ بن کے چمکے ہیں. یہی وہ محبت رسول کا خوبصورت اور حسین جام ہے. جب حضرت عثمان غنی نے اٹھا کر پی لیا تو آپ سخاوت کے تاجدار بن کے چمکے ہیں. یہی وہ محبت رسول کا خوبصورت اور حسین جام ہے. جب حضرت علی شیر خدا نے اٹھا کر کے پی لیا تو جو باب خیبر 40 مردوں سے نہ اٹھ سکا اسے مولا علی نے تنہا اٹھا کر کے پھینک دیا. نعرہ رسالت نعرہ رسالت 5 نعرہ پنجتن کا ایک نعرہ حیدری 5 نعرہ پنجتن کا ایک نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی علماء کرام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. میں آپ کو محبت رسول کے جام پلانے جا رہا ہوں. ذرا ملاحظہ کرو. یہی وہ محبت رسول کا خوبصورت اور حسین جام ہے. جب حضرت علی شیر خدا نے اٹھا کر پی لیا تو جو باب خیبر 40 مردوں سے نہ اٹھ سکا اسے مولا علی نے تنہا اٹھا کر کے پھینک دیا. توجہ کے ادھر توجہ دے سنیں. جملے کہیں گر نہ جائے آپ سن نہ پائے اور جملے سے کہیں آپ یتیم نہ ہو جائیں. یہی وہ محبت رسول کا خوبصورت
خوبصورت اور حسین جام ہے. جب کربلا کی تپتی ہوئی پر آقا امام حسین نے اٹھا کر پی لیا تو اسی محبت رسول کے نشے میں آ کر کے اپنے 6 ماہ کے دودھ پیتے بچے کو بھی قربان کر دیا, اپنے 18 سال کے بھتیجے کو بھی قربان کر دیا, اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو بھی قربان کر دیا, یہاں تک کہ اپنے خاندان کے ایک ایک چشم و چراغ کو امام حسین نے قربان کر دیا. اور صرف خاندان کو نہیں بلکہ آقا امام حسین نے دین کے خاطر, محبت رسول کے خاطر اپنی جان کو بھی قربان کر دیا. جان قربان کرنے کے بعد پوری دنیا کے لوگوں کو آقا امام حسین نے عراق کے سرزمین سے پیغام دیا تھا, اور دنیا والوں یاد رکھنا, اگر محبت رسول میں تمہیں دولت دینی پڑے تو دے دینا, آبرو و عزت دینی پڑے تو دے دینا, کرسی و حکومت دینی پڑے تو دے دینا, شان و شوکت دینی پڑے تو دے دینا. اے لوگوں یاد رکھنا, اگر رسول اللہ کی محبت میں تمہیں جان دینی پڑے تو جان دے دینا, مگر نانا جان کا دیا ہوا ایمان نہ دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. کوٹ باڑ کے سنی مسلمان, کوٹ باڑ کے سنی مسلمان, مسلک اعلیٰ حضرت علماء کرام. ماشاءاللہ, یہ مت سوچے گا بڑی مشکل سے اور بڑی مشقتوں کے کرنے کے بعد, پیارے اتنے مشقت جھیلنے کے بعد یہ ایمان اور اسلام ہم تک پہنچا ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں. اما یار, جس کے پاس اگر ایمان کی دولت نہیں ہے, چاہے وہ کتنے بھی خوبصورت محل میں رہے, چاہے وہ کہیں بھی رہے, یاد رکھیے گا اگر ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو سمجھیے اس کا سینہ کھوکھلا ہے, کوئی عام کام آنے والا نہیں ہے. کیونکہ میرے حضور فرماتے ہیں کامیاب وہی لوگ ہیں, کامیاب وہی لوگ ہیں جس کے پاس ایمان کی دولت ہے. سب سے بڑا مالدار دنیا کا وہی ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے. اس لیے یاد رکھنا, ہمارے پاس یہ دنیا کی دولت ہو یا نہ ہو, مگر رسول اللہ کا دیا ہوا ایمان ہمارے دل میں موجود رہنا چاہیے. کیونکہ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے, زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے, مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ, مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ. اور کوئی وہ اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا, نبی کا چاہنے والا, نبی پہ جان دے دے گا. ارے تلاوت کر کلام حق کا, ہو جائے گا اندازہ محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا, محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا. حضرات محترم بڑی اچھی سن رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ایسی جب سماعتوں کی ماحول اتنا اچھا ہو تو میرے نبی کی حدیث سے بڑھ کر اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث آپ کو سنا دوں. اگر واقعی آپ حدیث سننا چاہتے ہو, اگر واقعی حدیث سننے کی خواہش رکھتے ہیں تو پورا مجمع ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کہہ دے یا رسول اللہ, اور ایک مرتبہ کہہ دے یا رسول اللہ. تیری جانب جو ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ, چمک جائے میری قسمت کا تارا یا رسول, بولیے تیری جانب جو ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ, چمک جائے میری قسمت کا تارا یا رسول اللہ. مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ یا رسول اللہ, کروں میں پھر مدینے کا نظارہ یا رسول اللہ, کروں میں پھر مدینے کا نظارہ یا رسول اللہ. بڑی اچھی سماعت ہے آپ کو ماشاءاللہ. یہ رات کے اتنے 12 بجے کے بعد اتنے اچھے چہرے کھل رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے مجھے بھی ایسے شعر پڑھنے کا دل کر رہا ہے, لیکن کیا کریں اتنا وقت نہیں ہے. پھر بھی ایک شعر میں آپ کی سماعتوں تک اتارتا ہوں کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے. 12 بجے کے رات بنگال کی سرزمین پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والوں ذرا محبت سے کہہ دیں کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے, ان کا دیوانہ بیدار ہے. کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے. اور فیصلہ آپ ہی کیجئے, ہاں فیصلہ آپ ہی کیجئے, ہاں کون جنت کا حقدار ہے. فیصلہ آپ ہی کیجئے, ہاں کون جنت کا حقدار ہے. اب
प्यारे दोस्तों, मोहब्बतों के साथ हदीस पाक सुनो, हदीस पाक नोट करो। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 64 की हदीस है। अन अनस इब्न मालिक अन्नहु क़ाल जाअ रजुलुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह मता क़ियामुस साअ फ़क़ाम अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला الصلاة فلما قضى الصلاة قال أين السائل عن قيام الساعة فقال رجل أنا يا رسول الله قال ما أعددت لها قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير الصلاة ولا صوم إلا إني أحب الله ورسوله فقال عليه السلام المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت सुभान अल्लाह। अरबी में पढ़ रहा हूँ, अच्छे अच्छों की चर्बी निकल जाती है। क्या समझ रहे हैं आप? हाँ, अरबी इबारत है, अरबी इबारत बड़ी मेहनत लगती है याद करने में। आप जाते इमाम साहब के पास पढ़ने के लिए, देखते हैं ना अलिफ बा में जब 1 महीना लग जाता है तो आप छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, मुझे नहीं पढ़ना है ना। लेकिन ऐसा नहीं कीजिए, ये अरबी जन्नती जबान है। कहिए सुभान अल्लाह। कौन सी जबान है? जन्नती जबान। सुने सुने गुफ्तगू सुने, बड़ी कीमती बातें मैं आपसे करने लगा हूँ। मुझे इधर उधर की गुफ्तगू नहीं करने आती। इंशाअल्लाह अगर आप हदीस का तर्जमा सुनेंगे ना तो फिर दीवाने के जैसा झूमेंगे। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हदीस पाक का तर्जमा सुने, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत अनस, क्या नाम बोला मैंने? कौन है? सहाबी रसूल है। क्या नाम है? हजरत अनस। हजरत अनस सहाबी रसूल है। वो फरमाते हैं एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, फक़ाल या रसूल अल्लाह मता क़ियामुस साअ। ए हसनैन के नाना, ए ज़हरा के बाबा, ए आमिना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, ए मेरे आका हमें ये बताइए कि क़यामत कब आएगी? क्या सवाल किया जी? क़यामत कब आएगी? अब आगे सुने, पैगंबर आज़म का जवाब सुने, मेरे नबी का जवाब सुने। जब साहबी रसूल ने ये सवाल किया, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, तो मेरे पैगंबर हमारे और आपके नबी फरमाते हैं, ओ सहाबा तुम मुझसे क़यामत के बारे में पूछ रहे हो, तुम मुझसे क़यामत के बारे में क्वेश्चन कर रहे हो, तुम मुझसे क़यामत के बारे में सवाल कर रहे हो, लेकिन हमें ये बता कि तूने क़यामत के लिए कौन सी तैयारियां की है? है ना अहम सवाल। अगर आप लोगों से मैं ये सवाल कर दूं कि बंगाल, क्या नाम है गांव का? पश्चिम कोटबाग के सुन्नी मुसलमानों, आप लोगों ने क़यामत के लिए क्या तैयारियां की है? तो आप क्या जवाब देंगे? सीना ठोक करके जवाब देंगे, मौलाना हमने नमाज पे नमाज क्यों पढ़ी है। जवाब यही होगा ना। सुनिए, बहुत अहम गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। यही कहेंगे ना, मौलाना हमने नमाज पे नमाज क्यों पढ़ी है, रोजे पे रोजा क्यों रखा है, हज पे हज क्यों किया है, ज़कात क्यों देते हैं, मदरसे में चंदा, मस्जिद में चंदा, यतीम और गरीब को मदद करते हैं। बताइए ये सारी तैयारियां क़यामत ही के लिए है कि नहीं? बोलिए, सबका जवाब यही होगा कि नहीं? यही होगा। लेकिन ये आपका जवाब है। एक सहाबी रसूल का इश्क देखिए, एक सहाबी रसूल का जज्बा देखिए, एक सहाबी रसूल की मोहब्बत देखिए। जब मेरे पैगंबर ने फरमाया, ओ सहाबा तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारियां की है, तो जानते हो क्या जवाब देते हैं? उनके पास नमाज भी मौजूद है, उनके पास रोजा भी मौजूद है, उनके पास हज भी मौजूद है, उनके पास नेकियों का सारा सरमाया मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मोहब्बत रसूल में अश्कबार होते हैं और अर्ज करते हैं, मुस्तफा हमने नमाज जरूर पढ़ी है लेकिन मुझको अपनी नमाज पे नाज नहीं है, मैंने रोजा जरूर रखा है लेकिन मुझको अपने रोजे पे नाज नहीं है, मैंने हज जरूर किया है लेकिन मुझको अपने हज पे नाज नहीं है। ए मेरे प्यारे आका, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. صحابی رسول کہنا یہ چاہتے ہیں, صحابی رسول بولنا یہ چاہتے ہیں, یا رسول اللہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا. کھڑا کرنے کے بعد ان سے سوال کرے گا. کیا سوال کرے گا؟ اے میرے بندے, میں نے تمہیں زندگی دی, میں نے تمہیں اتنے ساری نعمتیں عطا کی. اے میرے پیارے بندے بتاؤ تم نے دنیا سے میرے لیے کون سا تحفہ لے کر آئے ہو؟ کون سا تحفہ لے کر آئے ہو؟ پوچھا جائے گا نا. ہاں پوچھا جائے گا. میرے بندے دنیا سے تم نے کون سے میرے لیے نیکی لے کر آئے ہو؟ کون سی عقیدت لے کر آئے ہو؟ کون سی محبت لے کر آئے ہو؟ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اللہ رب العزت پرشش فرمائے گا تو میں صرف آپ کی محبتوں کا تحفہ پیش کر دوں گا. یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ صحابی رسول کا عقیدہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ اگر اللہ رب العزت پرشش فرمائے گا تو میں صرف آپ کی محبتوں کا تحفہ پیش کر دوں گا. تو یا صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اللہ اگر پرشش فرمائے گا تو میں صرف آپ کی عقیدت, آپ کی محبتوں کا تحفہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. حدیث کا ترجمہ آگے سنیں. میرے رسول نے جب سنا تو سن کر کے مسکرا دیے اور مسکرا کر کے فرماتے ہیں اور صحابی المرء مع من احب وانت مع من احببت. صحابی جب ایسی بات ہے کہ تم کو دنیا کی کسی چیز پر ناز نہیں ہے, دنیا کی کسی چیز پر تم کو اتنا ناز نہیں ہے جتنی میری محبت پر ناز ہے, تو سنو اگر میری محبت پر اتنا ناز ہے تو میرے سارے غلاموں کو یہ خوشخبری دے دو کہ ہر آدمی کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جس نے دنیا میں رہ کر ان سے پیار کیا ہو, جس نے دنیا میں رہ کر آمنہ کے لال سے محبت کی ہو. ہر آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. اما یار اب ہمیں کہہ لینے دیا جائے جن کو دنیا دار سے محبت ہوگی وہ دنیا دار کے ساتھ ہوں گے, اور جن کو مدینے کے تاجدار سے محبت ہوگی وہ مدینے کے تاجدار کے ساتھ ہوں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن اعلی حضرت کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے. بولیے مچل کر کے. بچے بیٹے اچھے سے بیٹھ جاؤ, ادب کی محفل ہے, ادب والے لوگ ہی اس محفل میں آیا کرتے ہیں. کہ یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے, اور نبی کے عشق میں جلسے کرانا ہم نہ چھوڑیں گے. نبی کے عشق میں جلسے کرانا ہم نہ چھوڑیں گے. سبحان اللہ. بڑی اچھی سماعت ہے آپ لوگوں کی. اب ایسی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے سے بس میں آپ کے اندر اتر جاؤں اور قیمتی بات آپ تک پہنچا دوں, پھر اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں. آج لوگ طرح کے اعتراض کرتے ہیں, تھوڑا توجہ سنو. اے بیٹے چپ ہو جاؤ, بیٹا چپ ہو جاؤ, تھوڑی دیر سنو یار, سنو تھوڑی دیر سنو, کہیں یقین نہ ہو جائے جملے کی وجہ سے. یاد رکھیے آج لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی مزار پر جانا بدعت, میلاد منانا بدعت, فاتحہ کرنا بدعت, اور سلام پڑھنا بدعت, اور نہ جانے کئی چیز پر وہ بدعت کے فتویٰ لگا دیتے. پیارے میں طنز نہیں کر رہا ہوں, میں بس علم دینے آیا ہوں آپ کے پاس. ہاں بڑی
तवज्जो के साथ आप सुने, मैं बड़ी दर्द से आपसे पूछने आया हूँ और सिर्फ आपसे जवाब उसका मांगता हूँ, उसका जवाब आप दीजिएगा। वो ये, यार हुजूर के मिलाद मनाने के लिए इतनी सारी दलील कुरान और अहादीस में मौजूद है, वो अपनी जगह पर है, उलमा उसकी अंबार लगा देते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यार आप नबी के कलमा पढ़ने वाले हो, नबी की उम्मती हो, जरा सीने पर हाथ रख के हमें बताइए, क्या नबी का जिक्र करने के लिए भी आपको दलील की जरूरत पड़ती है? नबी का जिक्र करने के लिए आपको दलील की जरूरत पड़ती है? अमा यार, आशिक तो बगैर दलील की मोहब्बत करते हैं, आशिक तो बगैर देखे नबी से मोहब्बत करते हैं। 1400 साल गुजर गए, जितने चाहने वाले उस वक्त नबी के फॉलोवर नहीं थे, आज 1400 साल जमाना गुजरने के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के फॉलोवर है तो आमिना के चांद के फॉलोवर समझते हैं। सब अपने फॉलोवर से बढ़ाने के लिए ना जाने कई कितने खर्चे कर देते हैं। कुर्बान जाइए आमिना के लाल पर यार, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, ना कोई फोटो ना वीडियो ना कोई और चीज है, लेकिन कायनात में जितने फॉलोवर्स आमिना के चांद के हैं ना, किसी के फॉलोवर इतने नहीं है यार। कितने सोना नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, कितने सोने नबी से प्यार करने वाले हो। थोड़ी देर नबी की बात सुन लो यार, उसके बाद तो फिर आपको घर तो जाना ही है, हमेशा तो सोते रहते हो। आज कम से कम एक दिन नबी की बात सुन लीजिए, नबी का फरमान सुन लीजिए। आइए मैं अब तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। लोग एतराज कर देते हैं, ये सारी चीजें बिदात, ये सारी चीजें बिदात, फला चीज बिदात, मिलाद बिदात। याद रखिएगा, ये मिलाद बिदात नहीं है। इतना उनसे कह दीजिएगा कि अमा यार, मिलाद वो लोग मनाते हैं जिनके किस्मत में लिखा हुआ होता है। कौन मनाते हैं? जिनके किस्मत में मिलाद लिखा। सबकी अपनी अपनी किस्मत की बात है, कोई किस्मत को ले नहीं सकता है, हाँ कोई किसी की मुकद्दर ले नहीं सकता है, ये सबकी अपनी मुकद्दर की बात है। लोग एतराज कर देते हैं, ये लाइटिंग करने की भी सबूत है। याद रखिएगा, सुनिए तो उधर मत देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, हाँ उधर कुछ नहीं हो रहा, इधर देखें, आप इधर देखें। तो कहते हैं ये लाइटिंग कहाँ से लाए, ये लाइटिंग लगाना कहाँ से साबित है? कहते हैं ना, हाँ ये सुनिए, हर चीज का सबूत किताब खसाइस कुबरा में मौजूद है। लेकिन मैं आप हदीस तो नहीं उनको जवाब दे सकते हैं, मैं आपके जवाब देने के लिए एक बात दे रहा हूँ। अगर कोई लोग कहे ना कि ये लाइटिंग हुजूर के मिलाद पर क्यों करते हो, तो उनसे कहना यार मैं क्या करूं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे, मैं क्या बताऊं आपको, ये लाइटिंग की क्या हैसियत है यार। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं आसमान से तारे तोड़ करके अपने घरों और मोहल्लों को सजा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लाइटिंग की क्या हैसियत है, मेरी बस नहीं चलती, वरना आसमान से सितारे तोड़ करके ला करके मैं अपने घर और गली कूचों को सजाता था। आमिना की लाल की विलादत और हम घर को ना सजाए, इसलिए ये चीजें खुराफात की है, इन पर आप ना पढ़े। जिस तरह नबी की मिलाद मनाते हैं, हमेशा मिलाद मनाते रहे, क्योंकि नबी के मिलाद के सदके में हमें जिंदगी मिली, ईमान मिला और सब चीज नबी के मिलाद की बरकत से मिला है। इसलिए हम गद्दारी ना करें, बल्कि वफादार बनकर के जिंदगी गुजारे। आइए मैं तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। लोग मज़ारों पर जाने के लिए इनकार करते हैं कि मज़ारों पर जाना बिदअत है और ना जाने कई फतवे लगाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ प्यारे, दरअसल बात यह है ना कि जिहालत की बिना पर लोग आज कुछ भी बकवास कर देते हैं। यकीन मानिए, हर चीज का एक फील्ड होता है। डॉक्टर की फील्ड के हवाले से सिर्फ डॉक्टर बात कर सकता है, इंजीनियर की फील्ड के हवाले से सिर्फ इंजीनियर बात कर सकता है। लेकिन याद रखिए यार, लोग कैसे कैसे हो गए हैं। बताइए, कभी आपने सुना है कि कोई डॉक्टर जो डॉक्टर का फील्ड है लेकिन वो डॉक्टर ही बात करेगा? कोई डॉक्टर का दवाखाना क्लिनिक को लेकर के कोई चमार नहीं बैठ सकता है, यानी कोई क्लिनिक चमार नहीं चला सकता है, क्योंकि चमार का काम जूते सीना है। क्या काम है उनका? काम जूता सीना है। अगर वो क्लिनिक लेके बैठेगा तो लोग कहेंगे यार तू पहले अपनी औकात समझ, तू तो चमार है, तेरा काम जूते सीना है, ये डॉक्टर के आला संभालना नहीं है। डॉक्टर की जो ये डॉक्टरी फील्ड है, ये डॉक्टर ही संभालेंगे, तुम्हारा काम जूता सीना है, तुम जूता सियो। बोलिए यही होगा कि नहीं? तो बताइए ना, सबकी अलग अलग फील्ड है, सबकी अलग अलग फील्ड है, सब अपने फील्ड की हैसियत से बात करते हैं। लेकिन लोगों ने दीन को इतना हल्का और इतना कमजोर समझ रखा है कि जो है पान दुकान वाला, जिनको इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं मालूम, जिनको कुरान और हदीस की बू तक नहीं पहुंची है, वो आज दिन पर तबसरे कर रहे हैं, आज दिन के खिलाफ वो बकवास कर रहे हैं। यार लोग अपनी फील्ड से हटकर बात करें तो लोग उसे लगाम देते, जनाब ये तेरी फील्ड नहीं है, तू क्यों बात करता है? तो फिर यार कुरान और हदीस के मामले में लोग उसको लगाम क्यों नहीं देते? जनाब ये तेरी फील्ड नहीं है, ये तेरी फील्ड नहीं है, तू बात मत कर, क्योंकि इसका फील्ड के मालिक वही है जिन्होंने रातों दिन जाग
ہو اور قرآن میں یہ آیت پڑھی ہو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کہ بے شک اللہ کی رحمت اس کے ولیوں کے قریب ہوتی ہے. اللہ کی رحمت اس کے ولیوں کی قریب ہوتی ہے. وہ کبھی بھی مزار پر جانے کا ممکن نہیں ہو سکتا, وہ کبھی بھی مزار پر جانے کا انکار نہیں کر سکتا ہے. حضرات محترم, دراصل بات یہ ہو گئی یار اب تقریر کے لیے ایسے ایسے جہلا کو بلایا جاتا ہے جن کو حدیث و قرآن کی بو تک بھی نہیں پہنچی ہے. اسی لیے تو امت میں یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں, امت میں انتشار, یہ امت کئی گروہ میں بٹ گئی اسی وجہ سے کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کی بو بھی نہیں سنی ہے وہ آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں, مزاروں پر جانا بدعت نہیں, میرے نبی کی سنت ہے, سنت مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, میرے نبی کی امی جان مصطفیٰ کریم سے کہتی ہے, کیا کہتی ہے, پیارے بیٹے محمد تمہارے والد عبداللہ اس وقت انتقال کر گئے تھے جب تم دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ابھی تم دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے, ابھی تم میرے پیٹ میں حمل کی صورت میں میرے شکم میں تھے, اسی وقت تمہارے والد اس دنیا سے چلے گئے, تشریف لے گئے. اے میرے بیٹے, تم نے اپنے والد کو نہیں دیکھا ہے, تم نے اپنے والد کی زیارت نہیں کی ہے. میرے بیٹے چلو, میں تمہیں لے کر کے مدینہ چلتی ہوں اور تمہیں تمہارے والد کی قبر کی میں زیارت کرا کر کے لاتی ہوں. اللہ اکبر, اب پتا چلا کہ مزاروں پر جانا یہ بدعت نہیں, میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. کیونکہ میرے مصطفیٰ 6 سال کی عمر میں, اس وقت میرے مصطفیٰ کی عمر 6 سال کی تھی, 6 سال میں میرے نبی نے کوئی سفر نہیں کیا تھا. میرے نبی کی زندگی کا سب سے پہلا سفر اگر ہوا ہے تو وہ ایک ولی کی حاضری کے لیے ہوا ہے, ایک ولی کی مزار کی حاضری کے لیے ہوا ہے. حضور کے والد حضرت عبداللہ ہے, وہ نبی نہیں ہے بلکہ اللہ کے ولی ہے, ولی اللہ کے ولی ہے. تو ایک ولی کے مزار پر حاضری دے کر کے میرے مصطفیٰ یہ ہمیں غلاموں کو پیغام دے رہے ہیں, اے میرے غلاموں, مزاروں پر جانا بدعت نہیں بلکہ خود مصطفیٰ کی سنت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, خود مصطفیٰ کی سنت ہے. اس لیے اس کج فکری میں مت رہیے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں یار جہالت کی طرف نہ جاؤ, علم کی طرف آؤ نا, قرآن و حدیث پڑھو نا, سیرت کی کتابیں پڑھو نا, کب تک یہ جہالت میں بھٹکتے رہو گے. آئیے میں آپ کو نبی کی سیرت سناؤں. یار نبی کی سیرت جب سنتے ہیں تو دیوانے مچل جاتے ہیں. ابھی میرے نبی کی عمر صرف 6 سال ہے. بیٹے توجہ کے ساتھ سنیں, ہاں صرف 6 سال ہے, 6 سال. اللہ اکبر, سیدہ آمنہ خاتون میرے نبی کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون ہے. جب آپ کو آپ کے والد کی مزار پر لے کر کے آئی تو آپ نے اپنے والد کی مزار پر حاضری دی. حاضری دینے کے بعد سیدہ آمنہ خاتون میری نبی کی امی جان کو اتنا صدمہ ہوا اپنے شوہر کا, اتنا صدمہ ہوا کہ آپ پر بخار آ گیا, آپ پر بیماری آ گئی. اور جب آپ مدینہ شریف کی طرف واپس لوٹنے لگے, مدینہ شریف واپس لوٹنے لگے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جس مقام کا نام مقام ابوا ہے. کیا نام ہے؟ مقام ابوا ہے. وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جس مقام کا نام مقام ابوا ہے. اس مقام ابوا کی سرزمین پر میرے نبی کی امی جان بیمار ہو گئی, بخار آ گیا اور بیماری اتنی علالت میں میرے نبی کی عمر اس وقت 6 سال کی ہے. پیارے سنی مسلمانوں توجہ کے ساتھ سنیں, میری ماں اور بہنیں آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیں. میرے نبی کی ماں کی شان ذرا ملاحظہ کریں. میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ خاتون بیمار ہو گئی. مقام ابوا کی سرزمین پر ہے, چٹیل میدان ہے. میرے نبی کی والدہ وہاں آرام فرما ہے. میرے نبی کی ماں کبھی مصطفیٰ کریم کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی ہے. اس وقت میرے نبی کی عمر صرف 6 سال کی ہے, معصوم زندگی ہے, ننھی سی عمر ہے. 6 سال کے نبی کو دیکھ کر کے میرے نبی کی امی جان حضرت آمنہ یہ شعر کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں ہوگا, میرے بیٹے کی شان یہ ہوگی کہ مشرق و مغرب میں میرے بیٹے کی عظمت کی ڈنکے بجیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, جشن اعلیٰ حضرت کانفرنس کوٹ باڑ کے سنی مسلمان
नारे तकबीर। उलमाए किराम, माशाअल्लाह, सुनिए प्यारे, अच्छी लग रही ना आपको गुफ्तगू? खत्म कर दूं क्या? देखिए नबी की सीरत सुन रहे, जरा सुनिए। हमेशा आप इधर उधर टाइम पास कर देते हैं, लेकिन यहाँ एक एक लम्हा जो जा रहा है आपका, ये नेकियों में गुजर रहा है। सुभान अल्लाह। आपके नामाए अमाल में सवाब लिखा जा रहा है, इसलिए आप परेशान ना हो। शैतान तो आपको उंगली करेगा, भागो ना यार, उठ के भागो ना, मौलाना तो सुनते रहते हैं। लेकिन नहीं, हम शैतान की पैरवी नहीं बल्कि रहमान की पैरवी करने वाले हैं। शैतान की बात नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात मानने वाले हैं। इसलिए मेरे नबी की शान सुनो, मेरे नबी की अजमत सुनो, मेरे नबी के 6 साल की उम्र प्यारे सुनो। मेरे बच्चे प्यारे लाडले आप भी सुनो, छोटे छोटे बच्चे आप भी सुनो, नबी पर कुर्बान होने वाले जरा सुनो। 6 साल की मासूम जिंदगी है, नन्ही सी उम्र है। 6 साल की उम्र में मकाम अबवा के सरजमीन पर आपकी वालिदा हजरत आमिना खातून ये शेर पढ़ती पढ़ती इस दुनिया से रुखसत हो जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। अल्लाहू अकबर। जब सैयदा आमिना खातून ने अपनी आंखें बंद कर ली तो उस वक्त मेरे नबी की उम्र 6 साल है। अपनी माँ के कलेजे से लिपट करके रोते हैं और कहते हैं, अम्मी जान थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू कर रही थी वो करो ना, अम्मी जान थोड़ी देर पहले जो कह रही थी वो कहो ना। प्यारे मुसलमानों, नबी की सीरत सुनो। नबी अपने माँ के कलेजे से लिपट करके, मेरे नबी की माँ का इंतकाल हो चुका है, मेरे नबी की उम्र 6 साल की है, नन्ही सी उम्र है। मेरे नबी के कलेजे, नबी अपने माँ के कलेजे से लिपट कर फूट फूट कर रोते हैं और कहते हैं, अम्मी जान थोड़ी देर पहले जो कह रही थी वो कहो ना, थोड़ी देर पहले जो कह रही थी वो कहो ना। उस वक्त मेरे नबी की वालिदा के कनीज जनाबे उम्मे ऐमन, क्या नाम है जनाबे उम्मे ऐमन? हाँ, नाम अच्छा रखा कीजिए, ना जाने आज कैसे कैसे नाम लोग रख देते हैं। हाँ, नबी के खानदान से और जो हमारे असलाफ के जो नाम है, उन नामों से जब आप मिला के नाम रखेंगे ना तो इस नामों की बख्शिश हो, इस नामों की बरकत से अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा। चिंटू, पिंटू, गुड्डू, फुड्डू, गुड़िया, मुड़िया मत नाम रखिएगा, बल्कि नाम वही रखिएगा जिस नाम में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की सीरत झलके, जिसमें वो हजरत खातून जन्नत की सीरत और उसकी झलक नजर आए, ऐसे नाम का इंतखाब कीजिएगा। तो नबी के वालिदा की कनीज कहते हैं, यानी उनके काम काज करने वाले, मेरे हुजूर की माँ की खिदमत करने वाले हजरत जनाबे उम्मे ऐमन। उस वक्त साथ ही वो मकाम अबवा की सरजमीन है, वो जनाबे उम्मे ऐमन मेरे नबी के सर पर हाथ रखती है और कहती है, बेटे मोहम्मद जब दुनिया से कोई चले जाते हैं, जब दुनिया से कोई रुखसत हो जाते हैं तो वो बातें नहीं करते हैं। बेटे मोहम्मद अब ये जनाबे आमिना इस दुनिया से चली गई है, चलो अब इसको कब्र में उतारने का इंतजाम किया जाए। मुसलमानों तवज्जो के साथ सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। फरमाते हैं, बेटे मोहम्मद अब इसको कब्र में उतारने का इंतजाम किया जाए। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे नबी की उम्र सिर्फ 6 साल की है, 6 साल नन्ही सी उम्र है, मासूम जिंदगी है। जब दुनिया में नहीं आए हैं उससे पहले वालिद का इंतकाल हो जाता है। जब दुनिया में आए सिर्फ 6 साल में अपनी जिंदगी गुजरी और माँ का साया भी सर से उठ जाता है। यार पूछो जिसके माँ नहीं हो उसके दिल पर क्या गुजरती है। आइए मैं आपके सामने नबी की सीरत बयान करूं। जिस वक्त मेरे नबी की उम्र 6 साल थी, कहती है जनाबे उम्मन, बेटे मोहम्मद अब आमिना को कब्र में उतारने की तैयारी की जाए। उस वक्त मेरे पैगंबर ने अपने नन्हे नन्हे मासूम हाथों से पत्थर को लेकर के अपनी माँ की कब्र को खोदी थी, अपनी माँ की कब्र को जनाबे उम्मे ऐमन के सहारे खोदी थी और खोद करके कब्र में उतर करके 6 साल की नन्ही सी मासूम जिंदगी है, कब्र में उतर करके जनाबे उम्मे ऐमन के सहारे हजरत आमिना को कब्र में दफनाया था, लेटाया था और रोते रोते हुए मेरे नबी ने अपने मासूम हाथों से मिट्टी डाली थी अपनी माँ की कब्र पर, अपनी माँ को मिट्टी दी थी। अल्लाह अकबर। आइए ना मैं मकाम अबवा की उस मंजर को आपके सामने मैं पेश करूं। जरा देखिए ना, अरब की ठंडी ठंडी हवाओं ने जब मुस्तफा जाने रहमत के रुखसार पर जब माँ की मोहब्बत में आंसू निकले होंगे, जब माँ की मोहब्बत में मुस्तफा जाने रहमत के आंख से आंसू निकल रहे होंगे, उस वक्त मुस्तफा जाने रहमत कैसे खुश्क किए होंगे, कैसे सुखाए होंगे। मुस्तफा जाने रहमत आज हम अपनी माओं को सिर्फ अम्मी अम्मी कह के इसलिए पुकारते हैं या रसूल अल्लाह
کہ ہم آپ کی ماں کا کفارہ ادا کر سکے, آپ کی والدہ محترمہ کی کفارہ ادا کر سکے. حضور عرب کے چھوٹے چھوٹے بچے جب آپ کے سامنے اپنی ماں کو پکارتے ہوں گے, حضور عرب کے چھوٹے چھوٹے بچے جب آپ کے سامنے اپنی ماں کو آواز دیتے ہوں گے, حضور اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. مسلمانوں ہم سمجھ سکتے ہیں, ہم سوچ سکتے ہیں, لیکن اللہ اکبر, سیرت کا اگلا پہلو پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. یار ذرا سنو تو صحیح. لوگ کہتے ہیں آج اتحاد کی بات کرو, امت میں فرقہ بندی کی بات مت کرو. جی الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں اور ہم اتحاد اور متحد کی بات کرتے ہیں. فرقہ بندی کی گفتگو تو کوئی اور کرتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں پیارے مسلمانوں, میں آپ کا ایمان آپ پر چھوڑتا ہوں اور ایک جملہ میں آپ کو دے کر کے جانا چاہتا ہوں. یار دنیا میں آپ نے بہت مزار دیکھے ہوں گے, کسی آپ خود اختاب کے مزار دیکھے ہوں گے, آپ نے ابدال کے مزار دیکھے ہوں گے, اولیاء کے مزار دیکھے ہوں گے, نبیوں کی قبریں دیکھی ہوگی, آپ نے صحابہ کی قبریں دیکھے ہوں گے, لیکن ہر قبر کی شان جدا جدا ہے. کیوں؟ کسی کی قبر پیر نے بنائی, کسی کی قبر مرید نے بنائی, کسی کی قبر صحابی نے بنائی, کسی کی قبر آدمی نے بنائی, لیکن اے آمینہ تیری عظمتوں پر قربان, تیری قبر کو کوئی اور نہیں بلکہ نبیوں کے امام نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے بنایا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, آمنہ کا لال, آمنہ کا لال, سیدہ کا لال, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پیارے سنو, نبی کی سیرت سنو. میرے نبی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر کو بنایا تھا. لوگ آج کہتے ہیں تم فرقہ بندی کی گفتگو مت کرو. جی الحمدللہ فرقہ بندی کی گفتگو کرنا ہم اہل سنت والجماعت کی کام نہیں ہے. ہم تو اتحاد اور امت کی محبت کی بات کرتے ہیں. لیکن اللہ اکبر, قربان جائیے, جس امت کی, جس نبی کی قبر کو میرے نبی نے تیار کیا, جس نبی کی ماں کی قبر کو میرے نبی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے تیار کیا تھا. اللہ اکبر. پیارے مسلمانوں, آج سعودی حکومت نے, سنے میرے جملے کو, آج سعودی حکومت نے اس قبر پر بلڈوزر چلا دیا کہ یہ ایک کافرہ اور مشرکہ کی قبر ہے. معاذ اللہ, کہیے معاذ اللہ, کہیے معاذ اللہ. یار نبی کی قبر آپ خود فیصلہ کیجئے. میں آپ کو تنزلی آپ سے سوال کرنے آیا ہوں, امت کو بانٹنے نہیں آیا ہوں. امت کو جو بانٹتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے. ہم امت کو اتحاد ملانے آئے ہیں. یار ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, جس ماں کی قبر کو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اس ماں کی قبر پر سعودی حکومت نے بلڈوزر چلا دیا. اور بلڈوزر صرف نہیں چلایا بلکہ کہا کہ یہ کافر کی, کافرہ کی قبر ہے, مشرکہ کی قبر ہے. معاذ اللہ. اور صرف سعودی حکومت نے نہیں بلکہ ہندوستان کا جو سب سے بڑا دارالعلوم کہلاتا ہے, اس دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ ہاں ہاں محمد کی ماں کافرہ اور مشرکہ ہے. ہمارے پاس دلیل موجود ہے, آج بھی ان کی کتابوں میں یہ عبارت موجود ہے. فتاوی رشیدیہ, کتاب کا نام کیا ہے؟ فتاوی رشیدیہ میں مولانا رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے کہ ہاں ہاں نبی کی ماں اور نبی کے باپ کافر اور مشرک ہے. معاذ اللہ. نبی کے ماں اور نبی کے باپ کافر مشرک ہے. ہم آپ کو اب بھی دکھا سکتے ہیں, ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے. ان کی کتابیں آج بھی آپ کھول کر پڑھ لیجئے, جنہوں نے لکھا ہے کہ ہاں ہاں نبی کی ماں کافر اور مشرک ہے. پیارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تفرقہ بازی کرنا, امت کو بانٹنا, یہ اہل سنت والجماعت کا کام نہیں ہے. لیکن محبت رسول تو ہماری رگوں میں بھرا ہوا ہے. ارے ہمیں اتنا بولنے کا حق ہے, اگر کسی کے باپ کو کافر بولا جاتا ہے تو اس کا دل چھلی چھلی ہوتا ہے. اکرمہ کے باپ ابو جہل ہے, ابو جہل. اکرمہ نے ایمان لایا, بیٹے نے ایمان لایا, باپ نے ایمان نہیں لایا, بھتیجے سمجھ کر کے انہوں نے ایمان نہیں لایا. اللہ اکبر. جب ابو جہل کے بیٹے نے ایمان لایا تو اور ان کے سامنے جب لوگوں نے ابو جہل کو برا بھلا کہا تو اکرمہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ, لوگ میرے سامنے میرے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں. اس وقت میرے نبی نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا تھا, اور صحابہ یاد رکھنا, ایک مومن کی وجہ سے, ایک کافر کی وجہ سے ایک مومن کا دل نہ دکھانا, ایک مومن کا دل نہ
دکھنا دکھانا. ابو جہل میری امت کا فرار ضرور ہے, وہ جہنمی ضرور ہے, لیکن اکرما کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو برا بھلا مت کہنا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یار ذرا بتائیے نا کہ اکرما کے باپ ابو جہل ہے, ابو جہل جن کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. ارے اکرما کے سامنے جب اس کے باپ ابو جہل کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو اکرما کا دل چھلی چھلی ہوتا ہے. تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے میرے پیارے, جب میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا مولوی, نبی کا کلمہ پڑھنے والا مصنف رائٹر جب اپنی کتاب میں نبی کی ماں کو کافر, نبی کے باپ کو کافر لکھ رہا ہوگا, اس وقت قبر انور پر میرے نبی کے دل کو چھلی چھلی نہ ہوا ہوگا, میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچی ہوگی, میرے نبی کو تکلیف کتنی پہنچی ہوگی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. پیارے آپ ذرا سنیں تو صحیح, لوگ کہتے ہیں اتحاد کی بات کرو نا, آؤ نا اتحاد کی بات ہم کرتے ہیں. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, تم کہتے ہو نبی کی ماں کافر ہے, نبی کے باپ کافر ہے, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. ارے نبی کی ماں وہ مقدس ماں ہے. میں ساری دلیلیں تو ابھی پیش نہیں کر سکتا, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن آپ کے ذہن کے لیے ایک دلیل آپ کو دیتا ہوں. اگر کوئی میرے نبی کی ماں باپ کو کافر کہتا ہے گویا وہ جہنمی کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ کافر ہی جہنم میں جائیں گے, کافر ہی جہنم میں جائیں گے. اللہ اکبر. لیکن سنو سنو, جنہوں نے میرے نبی کے ماں باپ کو کافر کہا وہ کان کھول کر سن لیں. ارے میرے نبی کی ماں تو اتنی عظمت والی ماں ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے رکھا تو جبریل کو سید الملائکہ کو بلایا. جبریل امین سدرہ چھوڑو, جاؤ دریا میں اعلان کر دو, میرا پیغام پہنچا دو, اور دریا کی مچھلیوں سے کہہ دو کہ کوئی بھی مچھلیاں اس مچھلی کے آگے نہ جائے, کوئی بھی مچھلیاں اس مچھلی کے اوپر نہ چڑھے, ساری مچھلیاں اس کی عزت کرے, ساری مچھلیاں اس کی تعظیم کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نبی اس مچھلی کے پیٹ میں ہے. جبریل جاؤ ساری مچھلیوں کو یہ خوشخبری دے دو, ساری مچھلیوں کو میرا پیغام پہنچا دے کہ ساری مچھلیاں اس مچھلی کی عزت کریں. کون سی مچھلی؟ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس رہے ہو, جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کتنے دن رہے؟ 40 دن. کتنے؟ 40 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی مچھلی جنت میں جائے گی تو صرف ایک مچھلی جائے گی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, جشن اعلیٰ حضرت کانفرنس, علماء کرام, سبحان اللہ. ہاں ایک مچھلی جائے گی جنت میں. کتنی مچھلیاں جائے گی؟ ایک مچھلی. کون سی مچھلی؟ جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہو. اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا یار, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, میرے بڑے عزیز ہیں آپ, بڑے قریب ہیں, ہم امت کو تو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں. آپ سینے پہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, جس نبی سے پیار کرتے ہو, یار ذرا نبی کو حاضر و ناظر مان کر کے مجھے جواب دیجئے گا پلیز. مجھے بتائیے گا یار حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے, میرے حضور نے فرمایا وہ مچھلی جنت میں جاتی ہے. ارے مچھلی نبی کی ماں نہیں ہو سکتی, نبی کی ماں مچھلی نہیں ہوتی, لیکن مچھلی کے یہ شان اللہ نے دے دیا کہ ایک نبی اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے تو اللہ اس مچھلی کو جنت میں داخلہ کرے گا. ارے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, جس ماں کے پیٹ میں, جس ماں کے شکم میں, جس آمنہ کے گود میں صرف نبی نہیں سارے نبیوں کے نبی رہے ہو, وہ آمنہ جنت میں کیوں نہیں جائے گی؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آمنہ کا لال, آمنہ کا لال, سیدہ کا لال, سیدہ کا لال. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور بڑی ذمہ داری سے کہہ دوں, میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کہیے سبحان اللہ. جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. اما یار بے وقوف گستاخو, اس یہ بات
ماں کی شان کس نے بڑھائی ہے؟ میرے نبی نے بڑھائی ہے، آمنہ کے لال نے بڑھائی ہے۔ ارے جنت تمہاری ماں کے قدموں میں سمٹ کر نبی نے رکھ دیا، لیکن تم اتنا بڑا ظالم نکلا کہ میرے نبی کے ماں کو بھی تو جنتی ہونے کا اقرار نہیں کرتا۔ ظالم سن، اگر نبی کی ماں جنت میں نہیں جائے گی تو دنیا میں کسی کی ماں جنت میں نہیں جائے گی۔ ہاں، بڑی ذمہ داری سے کہتا رہا ہوں، اگر نبی کی ماں جنت میں نہیں جائے گی تو پھر کسی کی ماں جنت میں نہیں جائے گی۔ اما یار، جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک میرے نبی رہے ہو، جس ماں کے شکم میں پیغمبر اعظم رہے ہو، جس ماں کا دودھ میرے نبی نے پیا ہو، جس ماں کی قبر کو میرے نبی نے بنایا ہو، وہ آمنہ جنت میں نہیں جائے گی تو کیا تمہاری ماں جنت میں جائے گی؟ اما یار، تو شکر مناؤ کہ آمنہ کے صدقے میں بھی تمہاری ماں کو اللہ جنت عطا کرے گا۔ یہ مت کہنا کہ نبی کی ماں جنت میں نہیں جائے گی، کافرہ مشرکہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آئیے میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں، انشاءاللہ ان کا ایسا منہ توڑ جواب دیتا ہوں۔ اگر کسی کے مائے کے لال میں اتنا دم ہے، حلالی اولاد ہے، تو اس کو جھٹلا کر کے دکھائیں۔ میرے نبی نے فرمایا، کتاب کا نام اخبار الاخیار، کتاب کا نام خصائص کبریٰ، کتاب کا نام نعمت کبریٰ، کتاب کا نام سیرت ضیاء النبی۔ میرے نبی نے فرمایا اخبار الاخیار میں جن کی کتاب شیخ عبدالحق محدث دہلوی ان کے رائٹر لکھک ہے، جن کا مزار دہلی کی سرزمین پر ہے، ہندوستان کے سب سے بڑے محدث ہیں، سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے حدیث جاننے والے حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میرے حضور نے فرمایا ہے کہ قسم ہے کعبے کی رب کی کہ اللہ نے میرا پورا 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 نسب پاک کر دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ میرا نسب پاک کر دیا ہے۔ تو کیا بتائیے یار، کافروں کا نسب کبھی پاک ہوتا ہے؟ مشرک کا نسب کبھی پاک ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس۔ ہاں، یہ کافر جو لوگ ہیں نا، یہ سب نجس ہے، ناپاک ہے۔ ہاں، ان کا نسب کبھی پاک نہیں ہوتا ہے۔ تو بتائیے، اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ اور عبداللہ سے لے کر آمنہ تک ایک بھی ایسے نہیں گزرے ہیں جو بتوں کے آگے ہاتھ کو جوڑنے والے ہو، بتوں کے آگے سجدہ کرنے والے ہو، بتوں کے آگے جھکنے والے ہو، بلکہ آدم سے لے کر عبداللہ اور عبداللہ سے لے کر آمنہ تک جتنے لوگ گزرے ہیں، سارے کے سارے ایک اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اگر آپ سارے کا نام سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سننا چاہتے ہیں آدم سے لے کر میرے نبی کے نام تک شجرہ سننا چاہتے ہیں؟ ہاں، شجرہ۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے میرا چیلنج ہے، وہ چیلنج یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میرے نبی کے 5 داداؤں کا نام گنا دے گا نا تو پھر میں اسے یہاں کرسی پر انشاءاللہ بٹھاؤں گا۔ 5 داداؤں کے نام گنا سکتا ہے کوئی؟ نہیں گنا سکتا۔ لیکن اگر کسی ہیرو کا نام میں بول دوں یار گنا دو، کسی ہیروئن کا نام گنا دو، تو کھٹا کھٹ 5 کیا وہ 1 درجن گرا دے گا۔ ہے کہ نہیں یہ کمی؟ ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ بتائیے، ہے کہ نہیں یہ کمی؟ ہاں، کھٹا کھٹ بتا دو گے یار۔ نبی کے جس نبی کی کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی سے پیار کرتے ہو، اس نبی کا نام نہیں معلوم، ان کی ماں کا نام نہیں معلوم، ان کے باپ کا نام نہیں معلوم، ان کے دادا کا نام نہیں معلوم، کیسے عاشق رسول ہے؟ لیکن ادھر تو آپ دنیا والوں کو فالوور کر رہے ہیں، ہر ہیرو کا نام ہے یار۔ یہ کام آنے والے نہیں ہے، اندھیری قبر میں آمنہ کے لال کام آنے والے ہیں۔ ان کے گیت گاتے رہو نا، ان کے نام کے گیت گاتے رہو، جس پہ کامیابی ملے گی۔ آئیے، اگر آپ نبی کا شجرہ سننا چاہتے ہیں تو پورا مجمع نبی کے نام پر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ دنیا کا سب سے پہلے انسان، دنیا کے سب سے پہلے آدمی، دنیا کے سب سے پہلے آدمی کا نام حضرت آدم علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اپنے باپ کا نام لیجئے یار۔ ہاں، سارے انسانوں کے باپ ہے نا۔ ہاں، کبھی بھی ان کا تو خالی صرف اپنے ابا کو بلائیے گا باپ باپ کر کے، کبھی آدم کو بھی باپ بول لیجئے نا یار۔ کتنے آپ یہ ہو گئے ہو یار۔ ہاں، جس کے باپ سارے انسان ہیں، اس باپ کو، جس کے اولاد حضرت آدم کے جتنے اولاد ہیں، ہاں جتنے دنیا میں ہے سب حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے۔ آدم سارے انسانوں کے باپ ہے، اپنے ابا کو تو
याद करते हो, लेकिन कभी कभी उस अब्बा को भी याद करो ना जहाँ से मेरे अब्बा भी अब्बा बने हैं। हाँ, जहाँ से अब्बा भी अब्बा बने हैं, हाँ, उस आदम को याद करो और मेरे हुजूर के दादाओं को नाम सुन करके बरकतें हासिल करो। मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह। दुनिया का सबसे पहले इंसान, दुनिया के सबसे पहले आदमी का नाम हजरते, बोलिए यार, बोलिए, थोड़ा बोल दीजिए, बोलो बच्चे बोलो, हजरते, क्या नाम है दुनिया के सबसे पहले इंसान का नाम? हाँ, दुनिया में जब कुछ भी नहीं था, हाँ, कुछ भी नहीं अल्लाह ने पैदा किया था, हाँ, सबसे पहले इस दुनिया में हजरते आदम को भेजा। आदम से आदमी है, आदम से इंसान है। दुनिया का सबसे पहले इंसान हजरते आदम, आदम के बेटे शीश, क्या बोला मैंने? शीश, जिनका मजार मुल्क हिंदुस्तान अयोध्या की सरजमीन पर है। अयोध्या जानते हैं ना, जहाँ हमारा और आपका बाबरी मस्जिद है, कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, वहाँ पर हजरते आदम के बेटे शीश का मजार है। कभी जाना होगा तो हाजिरी दीजिएगा, नबी का मजार। सुने तवज्जो के साथ, दुनिया का सबसे पहले इंसान हजरते आदम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैलान, कैलान के बेटे महिलाइल, महिलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशित, मुतवशित के बेटे लमकनैक नाम, लमकनैक के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे सालिक, सालिक के बेटे तारिक, तारिक के बेटे हजरते इब्राहिम खलीलुल्लाह। मर जाऊंगा तब बोलेंगे क्या, बोल लीजिए ना एक बार से, अपने सरकार के दादाओं का नाम लीजिए। तारिक के बेटे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहिम। बड़ी मुश्किल से याद की यार, इतने आसानी आप 5 नहीं नाम याद सुना सकते हैं, लेकिन सुनिए 57 नाम सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। कितने? 57 नाम। दुनिया का सबसे पहले इंसान आदम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैलान, कैलान के बेटे महिलाइल, महिलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशित, मुतवशित के बेटे लमकनैक नाम, लमकनैक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल, बोलिए इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमन, हमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हवा, हवा के बेटे औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे किरा, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे किलाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के बेटे अब्दुमन्नाफ, अब्दुमन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे बैटरी से सोए गए, बैटरी से सोए गए, हाशिम के बेटे। क्या यार, इतना जल्दी इस तरह जवाब, मैं जवाब दे दिया नबी के आशिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नस्ल मुबारक, नस्ल मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। क्या हो गया? डर गया क्या? हाँ, वापस से कहे सुभान अल्लाह। मजा आया ना सुनने में? अभी नहीं हुआ है, हाँ अभी नहीं हुआ है, इतना जल्दी मत सोचिएगा यार। नबी के दादाओं के नाम जब सुनेंगे ना इंशाल्लाह आपको बरकतें मिलेगी, हाँ बहुत बरकतें मिलेगी। यानी नबी के नूर को आदम के पुष्ट पर रखा गया, फिर आदम से लेकर एक के बाद दीगरे उनके औलाद में चलते 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 कहाँ आकर के रुका? हजरत अब्दुल्ला, है ना, हजरत अब्दुल्ला तक। तो पूरा नाम सुन लीजिए ना, हाँ पूरा नाम सुनिए, एक मतलब क्या है मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
حضرت ابراہیم سے پھر شروع کر دیتے ہیں نا. ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے حمن کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے الحیسہ کے بیٹے الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے حوا کے بیٹے عدنان کے بیٹے معد کے بیٹے نزار کے بیٹے مزر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم میرے سرکار کے پردادا. کیا نام ہے؟ عبد مناف کے بیٹے ہاشم میرے سرکار کے پردادا. ہاشم کے بیٹے عبد المطلب میرے سرکار کے دادا. ہو جا رہا ہے یار. اس کا بیٹری بدلنے بولو. اس کا بیٹری نہیں ہے, بیٹری نہیں چلے گا. ارے بھائی بیٹری کہاں ہے؟ بیٹری کو اٹھایا چلیے سو. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. پہلے رکھوڑی رکھ دو. محبت سے کہیں سبحان اللہ. فضل رب الاولا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے.